نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمے میں فقہ اور فقہا کی ضرورت، اہمیت پر روشنی ڈال رہے ہیں. اسی کے ضمن میں اگرچہ متعدد بار آپ حضرات نے طبقات مذہب حنفیہ کے سلسلے میں سن رکھا ہوگا یا طبقات فقہا کے بارے میں، پھر بھی کند مقرر کے طور پر اسے ایک مرتبہ جان لیتے ہیں. شیخ الاسلام احمد ابن کمال یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ مفتی جو تقلید کا حامل ہو، اس کے لیے فتویٰ دینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس کے قول کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے. لہذا طبقات فقہا کی معرفت مفتی کے لیے اور قاضی کے لیے ضروری ہے تاکہ اقوال مختلفہ کے درمیان راجح اور مرجوح کی تمیز ہو سکے. اس سلسلے میں سب سے پہلا طبقہ ہے المجتہدون فی الشرع. وہ فقہا جن کو المجتہدون فی الشرع کہا جاتا ہے، ان میں ائمہ اربعہ کا شمار ہوتا ہے کہ یہ وہ فقہا ہے جنہوں نے براہ راست کتاب و سنت سے اصول عربیہ اور اصول شرع کو سامنے رکھ کر استخراج اور استنباط کیا. یہ اگرچہ مقبول اور معروف تو چار ہی ہوئے، البتہ قرن اول کے اواخر سے لے کر یعنی حضرات تابعین کے زمانے سے لے کر ما بعد تبع تابعین تک ان کی تعداد بے شمار. کسی زمانے میں امام اوزاعی کے مسلک پر ملک شام میں عمل ہوتا تھا، جو بعد میں چل کر فقہ حنفی میں شامل ہو گیا. اسی طریقے سے طبرستان کے علاقے میں کسی زمانے میں فقہ طبری پر عمل ہوتا تھا، جو بعد میں چل کر فقہ شافعی میں کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا. اس طریقے سے حضرات تابعین کے دور میں ہر شہر کے فقہا الگ الگ ہوتے تھے، مگر بہت زیادہ اختلاف یہ امت کے لیے باعث زحمت ہو سکتا تھا. لہذا اللہ رب العزت نے چار فقہا کو مقبولیت عطا فرمائی. ان فقہا کی مقبولیت کے سلسلے میں ظاہری، باطنی اور روحانی دونوں قسم کے اسباب ہیں. باطنی اسباب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر ان کی امت عمل کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی امت کا جو زمانہ ہے، جو عہد ہے، جو فترہ ہے، یہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں بہت زیادہ طویل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کی نبوتیں یہ محدود علاقے کے لیے ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی نبوت. تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی، اس نبوت
میں ہر قسم کے طبقے کی رعایت کی گئی، ہر قسم اور ہر مزاج کے لوگوں کی رعایت کی گئی۔ لہذا اس بنا پر ضرورت اس بات کی تھی کہ صرف ایک ہی طرح کے عمل سے امت میں وہ جذبہ دینی باقی نہ رہتا جو مطلوب تھا۔ تو ایسی بہت ساری حکمتیں جسے ہم جان سکے اور بہت ساری وہ حکمتیں جسے ہم نہیں جان سکے، اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس بنیاد پر بھی ہو ان 4 فقہا کو مقبولیت عطا فرمائی۔ اسی لیے قرن ثالث کے بعد قرن رابع سے حضرات علماء اور فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان 4 میں سے کسی ایک کی تقلید عامی کے لیے اور غیر کامل کے لیے ضروری ہے، اس کو واجب کے درجے میں رکھا گیا ہے کہ ایک عام آدمی جو براہ راست کتاب و سنت سے مسائل کا استخراج اور استنباط کر سکتا نہیں، اور ایک وہ آدمی جس نے علم تو حاصل کیا مگر اس علم میں اتنا کمال نہیں جتنا مطلوب ہے ایک مجتہد کے لیے، اس میں ہم سب آ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے 4 میں سے کسی ایک کی تقلید مالا بد من، اس کو امت نے واجب قرار دیا ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ لہذا تتبع رخص بھی جائز نہیں اور تتبع تشدد بھی جائز نہیں کہ کوئی آدمی ہر جگہ پر رخصتوں کو جہاں سے رخصت ملی وہاں سے لے لیا اور عمل کر لیا، اور کوئی آدمی ہر جگہ سے مشکل چیزوں کو لے، تو یہ فرات اور تفرید جائز نہیں۔ ایک مذہب جس دیار میں آپ رہتے ہیں، جہاں پر آپ کو اس مسلک اور اس مذہب کے مطابق صحیح معنی میں رہنمائی کرنے والے علماء اور فقہا موجود ہے، آپ کو اس دیار میں اسی مذہب کی پیروی کرنی ہے، آپ کو اس دیار میں اسی مذہب کی کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے۔ لہذا عدم تقلید، جس کو شیخ الاسلام علامہ زاہد الکوثری فرماتے ہیں، مستقل آپ نے ایک مقالہ لکھا ہے، اللامذہبیہ قنطرۃ اللادینیہ۔ کیا مقالہ لکھا آپ نے؟ اللامذہبیہ قنطرۃ اللادینیہ، کہ لامذہبیت لادینیت کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے، کہ اگر آدمی اس طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق فقہا کی آراء پر عمل کرتا ہے تو آہستہ آہستہ جیسے اس کی فروع میں پکڑ کم ہو جاتی ہے، ایسے ہی اصول میں بھی اس کی پکڑ کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کی پکڑ نہیں رہتی ہے تو پھر وہ جدت پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ فرق باطلہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ اپنے زمانے کے افکار سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اس آخری دور میں جتنے بھی فرقے ہیں اور ان کے جتنے بھی بانی مبانی ہے، یہ سب کے سب ایسے ہی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے جان چھڑائی کس سے؟ تقلید ائمہ سے۔ پھر جب یہاں سے جان چھڑائی تو پھر ترقی کرتے کرتے اصول میں بھی وہ مصالحت پر کیا ہوئے؟ اتر آئے۔ سر سید کو دیکھو، پہلے انہوں نے تقلید کو چھوڑا اور پھر اس کے بعد فطرت پرستی کے طرف چلے گئے اور اعتزال جدید کے بانی اور مبانی ٹھہرے۔ منکرین حدیث کو اٹھا کر دیکھو، عبداللہ جیراج پوری ہے، عبداللہ چکڑالوی ہے، اسلم جیراج پوری ہے، تمنا عمادی ہے، غلام احمد پرویز ہے، یہ سب کے سب انہوں نے بھی یہ کیا۔ سب سے پہلے کس سے ہاتھ اپنے جان چھڑاتے ہیں؟ تقلید سے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے ضلالت اور گمراہی میں ترقی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ضلالت اور گمراہی میں ترقی کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر آپ فتنوں کے زمانے میں فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی قول جمہور سے ہٹنا مت۔ کیا کہا آپ نے؟
قول جمہور سے جمہور امت کا جو قول ہے اس کو پکڑ کر رکھنا، تو آپ ضلالت اور گمراہی سے کیا ہوں گے؟ محفوظ رہیں. اور اگر آپ نے اس کو چھوڑا تو اس صورت میں آپ کیا ہو جائیں گے؟ ضلالت، گمراہی اور کسی بھی فتنے میں کیا ہو سکتے ہیں؟ مبتلا ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے ان کو روحانی اسباب کی وجہ سے اور اس امت کی ضرورت کے پیش نظر، بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر ان چار کو تلقی بالقبول سے نوازا، لہذا ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا مالا بد من. ہاں، کوئی بہت عمیق العلم جس کو رسوخ فی العلم ہو اور علوم نقلیہ اور عقلیہ کو جامع ہو، اس کے اپنے وسیع مطالعے کی بنیاد پر وہ اپنے طور پر اگر کوئی کسی رائے کی طرف اس کا میلان ہو تو اس کو گنجائش ہے. کب؟ جبکہ وہ درجہ اجتہاد تک پہنچ سکتا ہے. تو ایسے شاذ و نادر ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی اپنی رائے پر دوسروں کو بلانا جائز نہیں، اپنی رائے پر دوسروں کو دعوت دینا یہ جائز نہیں ہے. حضرت رابعۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ نے وہ حدیث نقل کی ہے، من یرید ان یطیل غرتہ فلیطل، کہ قیامت کے دن جو چاہے کہ وہ اپنے غرہ کو یعنی چمک کو طویل کرنا چاہے تو کرے. تو آپ یہاں تک ہاتھ دھوتے، کہاں تک ہاتھ دھوتے تھے؟ کندھے. لیکن تنہائی میں دھوتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں دھوتے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے دیکھ لیا دھوتے ہوئے، تو وہ پوچھتا ہے ان کو کہ ابا ہریرہ تم یہاں تک دھوتے ہوئے، تو پیچھے ہے. کہا کہ اگر میں نے تجھے دیکھا ہوتا تو کبھی بھی میں عمل کرتا نہیں. تو حضرات صحابہ بھی اپنا جو تفرد اور اجتہاد ہوتا تھا اس پر دوسروں کو دعوت نہیں دیتے تھے، تو بعد میں آنے والے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو صحابہ تھے، اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم. تو وہ بھی اس بات کی رعایت کرتے تھے کہ بھئی امت کو کس رخ پر لے جانا. اس لیے کبھی بھی ان چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. یہ چار فقہا ہے. ظاہری اسباب کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو ایسے تلامذہ مہیا فرمائے جنہوں نے ان کے علوم کی تدوین اور ترویج میں اہم رول ادا کیا، جنہوں نے ان کے علوم کی ترویج اور تدوین میں اہم رول ادا کیا. امام صاحب کو امام محمد اور امام ابو یوسف مل گئے، امام مالک کو عبد الرحمن بن قاسم اور صاحب المدونہ جیسے لوگ مل گئے، امام احمد بن حنبل کو بقی ابن مخلد اور ان جیسے لوگ مل گئے، امام شافعی کو مزنی اور ان جیسے لوگ کیا ہو گئے؟ مل گئے. تو ان کو ایسے تلامذہ ملے کہ ان کے تلامذہ نے ان کے اصول کو، ان کے فروع کو اور ان کی فقہ کو مدون کیا، جو کتابوں کی شکل میں آ گئی اور بعد میں چل کر پھر امت میں اللہ نے اسے تلقی بالقبول کیا فرمائی، عطا فرمائی. اور بعض لوگ ایسے تھے کہ ان کو ایسے تلامذہ میسر ہو سکے نہیں، اس لیے ان کی فقہ مدون ہو سکی نہیں. ہمارے زمانے میں فقہ کی کچھ کتابیں وجود میں آ رہی ہے، فقہ عبداللہ ابن مسعود، فقہ عبداللہ ابن عباس، فقہ عبداللہ ابن عمر، فقہ ابو سعید خدری. ان سے بھی بچنا چاہیے. ہمارے مولانا عبداللہ صاحب کابود روی نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے تھے کہ یہ بھی فتنہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ فتنہ ہے. کہا ہم لوگ ایسا سمجھتے کتنا اچھا ہے، صحابہ کی فقہ مدون ہو رہی ہے. نہیں، کہا اس طور پر فتنہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان فقہوں کو زندہ کر کر اس کے پیچھے یہ فتنہ کار فرما ہے کہ کہا جائے جب صحابہ کی فقہ آ گئی تو دوسروں کی فقہ کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے. چھپے دبے الفاظ میں اس چیز کی دعوت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس کی فقہ آ گئی تو ہمیں کیوں جانے کی ضرورت ہے کس کی فقہ کی طرف؟ امام شافعی کی فقہ کی طرف. عبداللہ ابن مسعود کی فقہ آ گئی تو امام ابو حنیفہ کی فقہ کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عبداللہ بن عمر کی فقہ آ گئی تو امام مالک کی فقہ کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طریقے سے تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. اس سے کیا ہونا چاہیے؟ بچنا چاہیے. ہماری عافیت اس میں ہے کہ چپ چاپ ہمارے فقہاء نے جو کچھ کہا اس کو لے کر کیا ہوتے رہے، چلتے رہے. تو اس کو کہتے ہیں المجتہدون فی الشرع.
یہ کیا ہے؟ المجتہدون فی الشرع. دوسرے نمبر پر ہے المجتہدون فی المذہب، وہ فقہا جو مجتہد فی المذہب ہے. شاید رسم المفتی کے شروع میں بھی آپ نے یہ ساری چیزیں کیا کی ہوگی، پڑھ لی ہوگی. ہاں ابھی شروع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں بھی آئے گی یہ چیزیں، کتابوں کے طبقات ہے، ظاہر و روایہ وغیرہ، اور یہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے سن لو. پھر تو المجتہدون فی المذہب. دوسرے المجتہدون، یہ وہ چیزیں ہیں جو برنو کے زباں، ہر مفتی کے نو کے زباں ہونی چاہیے. اس کے لیے کتابوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو جس کو بھی اس سے دلچسپی ہے فقہ سے، اس کی زبان پر یہ چیز ہونی چاہیے ہمیشہ. تو دوسرا ہے المجتہدون فی المذہب، کہ وہ فقہا جنہیں مجتہدون فی المذہب کہا جاتا ہے. یعنی یہ دوسری کیٹیگری ہے اور دوسرا درجہ اور طبقہ ثانیہ ہے فقہا کا، کہ انہوں نے اپنے شیخ اور اپنے استاد کے اصول کو سامنے رکھ کر اجتہاد کیا. تلامذہ امام ابی حنیفہ سراج الامہ و امام الائمہ، امام ابو حنیفہ کے جو تلامذہ ہے، امام ابو یوسف ہے، امام محمد ہے، امام زفر ابن حزیل ہے، حسن ابن زیاد اللؤلؤی ہے. تو یہ سب لوگ کون ہے؟ المجتہدون فی المذہب. ہاں ٹھیک ہے، اکا دکا کہیں پر ان کا اصول میں اختلاف ہو جائے تو وہ الشاذ والنادر کالمعدوم، ورنہ عام طور پر وہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ انہی اصول کی روشنی میں. اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اصول فقہ کے مدون اگرچہ امام شافعی کو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں امام صحابی ہونے چاہیے. کیوں کہ اصول فقہ کے بغیر فقہ کا تدوین ممکن نہیں. جب اصول ہوں گے تو ہی فقہ کیا ہوگی، استخراج اور استنباط ہو سکتا ہے، ورنہ استنباط ممکن نہیں ہے. تو یہ ائمہ اربعہ کے جتنے بھی تلامذہ ہیں، امام صاحب کے تلامذہ میں یہ لوگ آئیں گے، امام شافعی کے تلامذہ میں امام مزنی وغیرہ آئیں گے، بقی ابن مخلد آئیں گے، امام احمد بن حنبل کے تلامذہ میں در عبد الرحمن بن قاسم وغیرہ آئیں گے. تو ان کو کہیں گے المجتہدون فی المذہب. تیسرا، یہ بعض مغالطہ دیتے ہیں غیر مقلدین عامت الناس کو، اور جو علم کے کچے ہوتے ہیں ان کو. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر امام کی بات کیا منہ کیا جاتا ہے؟ ارے بیوقوف، ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے تقلید. جس کو اس کا فرق نہیں معلوم ہے وہ ایسی بات کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری. کیا مطلب؟ کہ بغیر دلیل کے حضور نے جو کچھ کہا، تصدیق ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعمل به، جو کچھ وہ لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا دل و جان سے اور اس پر عمل کرنا، یہ اطاعت ہے. دلیل کے بغیر، دلیل کے بغیر. اور تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کہا جاتا ہے دلیل کی روشنی میں. اگرچہ عامت الناس کے لیے دلیل ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کا سمجھنا مشکل ہے، لیکن دلیل ضروری ہو. تو ائمہ کی جتنی بھی باتیں ہیں ان باتوں کے پیچھے دلائل ہوتی ہے. ایک بات یہ کہ کتاب و سنت سے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، اس کی روشنی میں انہوں نے اپنی بات کہی، اپنی مرضی سے کوئی بات انہوں نے کہی نہیں. دوسرا کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کا مطلب وہ تو امام صاحب کو ایک سمبول کے طور پر صرف استعمال کیا امام صاحب کو، ورنہ وہ صرف امام صاحب کی فقہ نہیں ہے، بلکہ امام صاحب کے اور آپ کے دور کے آپ کے جو ممتاز تلامذہ تھے ان تمام کے تمام لوگوں کے اجتہاد کا مجموعہ ہے. ان سب کے اجتہاد کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے. اس میں اجتہادات ابی یوسف بھی ہے، اس میں اجتہادات محمد بھی ہے، اس میں اجتہادات ظفر بھی ہے، اس میں اجتہادات حسن ابن زیاد اللؤلؤی بھی ہے، اس میں اجتہادات یحییٰ ابن معین، یہ لوگ سب امام صاحب کے تلامذہ میں سے. یحییٰ ابن معین ہے، اسی طریقے سے یحییٰ ابن سعید القطان ہے. تو ان سب لوگوں کے اجتہادات اس میں، کبھی اس کے قول پر عمل، کبھی اس کے قول پر عمل. تو وہ تو صرف نام استعمال کر لیا جاتا ہے، ورنہ
جس کی رائے اقرب الی الکتاب والسنہ ہو اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ تیسرا طبقہ المجتہدون فی المسائل، المجتہدون فی المسائل، ان فقہا کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایسے مسائل میں اجتہاد کیا جس میں صاحب مذہب سے کوئی روایت منقول نہ ہو، ایسے مسائل میں اجتہاد کیا جس میں صاحب مذہب سے کوئی روایت منقول نہ ہو، کہ کوئی نوازل میں سے کوئی نازلہ پیش آیا، کوئی جدید مسئلہ پیش آیا، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ٹھیک ہے وہ قدیمی ہے مگر روایت ظاہر الروایہ وغیرہ میں کتابوں میں اور امام ابو یوسف سے اور ان لوگوں سے کوئی مسئلہ مل نہیں سکا، تو اب ایسا تو بول نہیں سکتے ہیں کہ وہاں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں بتا سکتے ہیں، نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، بتانا ہی پڑے گا، اکمال دین ہے۔ تو اب ان لوگوں نے اجتہاد کیا، ان دونوں کے اصولوں کو سامنے رکھا، اس کو سامنے رکھ کر مجتہدون فی الشرع اور مجتہدون فی المذہب، ان کے اصولوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے اجتہاد کیا۔ جیسے ہمارے لوگوں میں امام خصاف ہے، امام ابو جعفر الطحاوی ہے، ابو الحسن الکرخی ہے، شمس الائمہ الحلوائی ہے، دین و دنیا دونوں کے حلوے بیچ کر گئے، شمس الائمہ السرخسی ہے، فخر الاسلام البزدوی ہے، قاضی خان ہے، یہ اور ان جیسے لوگ، ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ المجتہدون فی المسائل، پہلا مجتہدون فی الشرع، دوسرا مجتہدون فی المذہب، اور تیسرا مجتہدون فی المسائل۔ طبقہ رابعہ، ان کو کہتے ہیں اصحاب التخریج، کیا کہتے ہیں ان کو؟ اصحاب التخریج۔ ان کا کام کیا ہے؟ انہوں نے کیا کام کیا؟ مذکورہ تینوں طبقات میں سے جو اقوال ان سے منقول ہے ان کے مجمل اقوال کی تفسیر کی۔ اگر ان سے کوئی بات مجمل ہے، اختصار کے ساتھ منقول ہے، تو اس کی کیا کی انہوں نے؟ تفسیر کی۔ اور کوئی حکم احتمالی کا انہوں نے استخراج اور استنباط کیا، کوئی حکم احتمالی کا انہوں نے کیا کیا؟ استخراج اور استنباط کیا۔ تو یہ اصول سے کوئی یہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ پہلے 3 تک کے تقریباً مسائل کور ہو جاتے ہیں، تقریباً مسائل کیا ہو جاتے ہیں؟ کور۔ لیکن پہلے لوگوں کی جو زبانیں ہوتی تھی وہ کیسی ہوتی تھی؟ بڑی جاندار اور شاندار عبارتیں ہوتی تھی، مختصر مختصر کلام میں باتیں کہہ دیتے تھے۔ حضور نے کہا اوتیت جوامع الکلم، تو اس کے اثرات صحابہ میں تھے، پھر اس کے کچھ اثرات بعد کے ائمہ اور اقرب جو بھی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان لوگوں میں اس کے اثرات کیا ہوتے تھے؟ پائے جاتے تھے۔ تو ان کے اقوال مجملہ کی تفصیل کرنا یہ کس کا کام تھا؟ اصحاب التخریج کا کام تھا۔ اصحاب التخریج میں رازی کس کا شمار ہوتا ہے؟ رازی کا۔ اسی طریقے سے بعض حضرات نے امام کرخی کا شمار بھی اصحاب التخریج میں کیا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ امام مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ بعض مواقع پر کہتے ہیں کذا فی تخریج الکرخی، اور کبھی کہتے ہیں کذا فی تخریج الرازی۔ رازی کے نام سے بہت سارے لوگ مشہور ہیں، شوافع بھی ہے اور صاحب تفسیر کبیر ہے وہ شافعی تھے، لیکن یہ جو ہے وہ رازی ابو بکر الرازی یہ دوسرے جو حنفی المسلک تھے، اور وہ فخر الدین الرازی وہ کیا تھے؟ صاحب تفسیر الکبیر جو فخر الدین الرازی الشافعی،
تو رئی یہ بہت علمی شہر رہا. امام محمد ابن الحسن الشیبانی یہ قاضی تھے. کہاں کے؟ رئی کے. کہاں کے قاضی تھے آپ؟ رئی کے. اب ظاہر سی بات ہے امام محمد جیسا آدمی جہاں پہنچ جاوے تو وہاں پر علم کے چرچے کا کہنا ہی کیا. تو امام محمد نے چونکہ وہاں پر رہے تو آپ نے وہاں کی پوری فضا کو کیا بنا دیا تھا؟ علمی بنا دیا تھا. جیسے عبداللہ ابن مسعود نے کوفہ کو علمی بنا دیا، ایسے ہی امام محمد نے رئی کو کیا بنا دیا تھا؟ ہر فن کے ماہرین آپ کو رئی میں پائے جائیں گے، فلسفے کے، منطق کے، تفسیر کے، حدیث کے، فقہ کے. راضی کے نام سے آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے. پھر وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کون سے راضی ہے. طبقہ خامسہ اصحاب الترجیح. اصحاب الترجیح ان فقہا کو کہتے ہیں جنہوں نے اقوال مختلفہ میں دلائل کی روشنی میں ترجیح کی خدمت انجام دی. ترجیح کی خدمت انجام دی یعنی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کے بعد جب دور آتا ہے تیسری صدی کے بعد کا چوتھی صدی میں، تو یہاں آنے تک سب کچھ تیار ہو کے چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بعض نے اس کو 3 نسلوں پر محمول کیا اور اکثر و بیشتر نے اسے قرون ثلاثہ مفضلہ اولا پر محمول کیا. تو ان 3 کے ختم ہونے تک کہ اللہ نے سب کروا لیا. علوم عربیہ ہر اعتبار سے بالکل کیا ہو گئے؟ ریڈی بکمالہ. فقہ ہو، اصول فقہ ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، نحو ہو، صرف ہو، فصاحت ہو، بلاغت ہو، بیان ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کیا ہو گئے؟ بالکل ایک دم ریڈی میڈ. بعد میں چل کر آنے والے کو اس میں ہلکے ہلکے کام کرنا تھا، تو ٹچنگ کرنا تھا، باقی سب وہ کیا ہو گئے؟ چلے گئے. کیونکہ برکتیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب ان لوگوں میں کسی میں اختلاف ہو گیا، تو اس اختلاف کو کیا کیا انہوں نے؟ ترجیح کہ بھائی امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ فلاں فلاں اختلاف کرتے ہیں، تو اقرب الی الکتاب والسنہ اور اقرب الی الاصول کیا ہے؟ تو پھر اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے ترجیح سے کیا لیا؟ کام لیا. اسی لیے ان کو اصحاب الترجیح کہتے ہیں. اس میں امام ابو الحسن القدوری اور صاحب ہدایہ ابو بکر المرغی نانی، ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے اصحاب الترجیح میں. چھٹا طبقہ المقلدون القادرون علی التمیز، جس کو اصحاب التمیز کہتے ہیں. مختصراً کیا کہتے ہیں اس کو؟ اصحاب التمیز کہتے ہیں. اصحاب التمیز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقوا اور قوی، ظاہر الروایہ اور نادر الروایہ کے درمیان تمیز کا کام کیا. اللہ نے کیسے کام لیے اس دین کو بچانے کے لیے، کیسے کیسے لوگوں کو کس طرح سے کیا کیا؟ کھڑا کیا. تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا کہ قوی اور ضعیف نہیں، قوی اور اقوا، قوی اور اقوا، اور ظاہر الروایہ اور نادر الروایہ، ظاہر الروایہ اور ان دونوں میں سے کون سا وہ ہے جسے اختیار کیا جائے، اس کے درمیان تمیز کی. انہوں نے اس کے درمیان کیا کی؟ تمیز کی. ان میں جن لوگوں کا شمار ہوتا ہے اس میں ہے امام نصفی صاحب کنز الدقائق، صاحب المختار الاختیار فی تعلیل
मुख्तार, साहिब अल-विक़ाया सदर अश-शरीआ, साहिब मजमउल बहरैन, इनको अस्हाबुल मुतून भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अस्हाबुल मुतून भी कहते हैं। तो ये लोग, इन्होंने जब मुतून को तैयार किया तो मुतून को तैयार करते वक्त रिवायत ज़ईफ़ा, रिवायत मरजूहा, अक़वाल नादिरा, इन सब चीजों से इज्तिनाब किया। इन सब चीजों से क्या किया? इज्तिनाब किया। और जो ज़ाहिरुर रिवाया और अक़वा और मजबूत था, सिर्फ उसी को लेकर उसको मतन की सूरत में क्या कर दिया? तैयार कर दिया। तो इनको कहते हैं अस्हाबुत तमीज़ या अल-क़ादिरून अला तमीज़ बैन अल-अक़वा वल क़वी भी कहा जाता है। सातवां और आखिरी तबका अल-मुक़ल्लिदून अल-महज़, अल-मुक़ल्लिदून अल-महज़। ये वो लोग हैं जो इनके बाद आए और इनका काम चुपचाप इन्होंने जो कुछ कहा उस पर क्या करना है? अमल करना है। जिसको अल सिलेंडरियुन भी कह सकते हैं। वे क्या हो जाना? एकदम सिलेंडर, क्योंकि कुछ काम बाकी रहा नहीं। तो इसलिए इनको अल मुक़ल्लिदून अल महज़ कहा जाता है। कमाल बादशाह भी बहुत अजीब व गरीब आदमी थे। तो वो क्या लिखते हैं मालूम? अस्साबिआ तबक़तुल मुक़ल्लिदीन अल्लज़ीना ला यक़दिरून अला मा ज़ुकिर व ला युफ़र्रिक़ून अल-ग़स्स मिन अस-समीनी व ला अश-शिमाल मिन अल-यमीनी बल यजमऊन मा यजीदून कहातिबि लैलिन फ़ल-वैलु लहुम व लिमन क़ल्लदहुम कुल्लल वैल। अल-मुक़ल्लिदून अल-महज़। तो बहरहाल फरमाते हैं कि ये फुक़हा के तबक़ात है, जिसको आमतौर पर कमाल बादशाह ने जिक्र किया है। उसके बाद इमाम इब्न आबिदीन ने भी उक़ूद रस्मिल मुफ्ती में इसका जिक्र किया है, और साहिब अद्दुर्रुल मुख्तार ने भी अपने मुक़द्दमे में इसको जिक्र किया है। अगरचे बाज़ हज़रात ने इस तक़सीम को कबूल नहीं किया। मसलन शिहाबुद्दीन हारून बिन बहाउद्दीन अल-मरजानी, इन्होंने नातूरतुल हक़ फी फ़र्ज़िय्यतिल इशाई व इल्लम यग़िब अश-शफ़क़, यानी आप कैसे होते थे हमारे फुक़हा, ये किताब मेरे पास है, मैं अभी तुर्की से लाया, सिर्फ इस मौजू पर कि लम यग़िब अश-शफ़क़, इसके सिलसिले में क्या तहक़ीक़ है। तो अल्लामा मरजानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। कितने सफ़े में मालूम? 700 सफ़े की किताब है। कितने सफ़े की किताब है? 700 सफ़े की किताब है। इन्होंने यहाँ लिखा तो मुझे याद आया, नातूरतुल हक़ फी फ़र्ज़िय्यतिल इशाई व इल्लम यग़िब अश-शफ़क़, शफ़क़ के गायब होने और ना होने के सिलसिले में जो इख्तिलाफ पाया जाता है कि मगरिब का वक्त कब तक रहता है। तो इमाम शाफ़ी तो फरमाते हैं बक़द्र रकाते सलासा, 3 रकात पढ़े उतनी देर। लेकिन हमारे यहाँ पर साहिबेन क्या कहते हैं? शफ़क़ अहमर का गायब होना। और बाज़ का ये कहना है कि नहीं, शफ़क़ अबियज़ के गायब होने से वक्त क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अगर शफ़क़ अबियज़ को लो तो वक्त क्या रहेगा? बहुत कम होगा, और शफ़क़ अहमर को लो तो वक्त थोड़ा क्या होगा? ज्यादा रहेगा। तो उसी मसले पर इन्होंने पूरी 700 सफ़े की किताब लिखी, अल्लामा मरजानी रहमतुल्लाह अलैह। तो फरमाते हैं कि अल्लामा मरजानी ने इसके ऊपर नक़्द किया है और कहा कि कमाल बादशाह ने अपनी तरफ से कुछ भी बना दिया है। फिर इमाम लखनवी ने भी अन्नाफ़िउल कबीर में और उम्दतुर रिआया में और अत्तालिक़ातुस सनिय्या अलल फ़वाइदिल बहिय्या में, और उसके अलावा भी लोगों ने, मुताखिरीन में से भी बहुत सारे लोगों ने, बुख़ैत अल-मुतिई ने बयानुल कुतुबिल मुअव्वल अलैहा, और इमाम ज़ाहिद अल-कौसरी ने हस्नुत तक़ाज़ी में। लेकिन आमतौर पर फुक़हा ने कहा कि भाई कोई इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि जो काबिल नक़्द हो, बल्कि इससे मसाइल के
تخریج اور استنباط میں اور حکم لگانے میں کیا ہو جاتی ہے؟ سہولت ہو جاتی ہے۔ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں پر نقد کرے وہ ان کو حق ہے، ہم ان کے بارے میں السکوت سلامت۔ بہرحال تو یہ طبقات کی وہ تقسیم ہے جو کمال بادشاہ نے ذکر کی ہے، اور عام طور پر لوگوں نے اس کو سراہا ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس پر نقد بھی کیا ہے۔ اچھا، ایک بات آخر میں یہ بھی ہم سمجھتے چلے کہ اجتہاد مطلق کا دروازہ تو بند ہے، اجتہاد مطلق کا دروازہ تو بند ہے، البتہ ہر زمانے میں اس زمانے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتہاد فی المذہب اور اجتہاد فی المسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا وہ لوگ جو مکمل طور پر اہلیت اجتہاد رکھتے ہو، کیا رکھتے ہو؟ ان لوگوں کو اپنے مذہب کے اصول کو سامنے رکھ کر اپنے زمانے کے مسائل کو حل کرنے کی گنجائش نہیں بلکہ ان پر ضروری ہے، گنجائش نہیں بلکہ کیا ان پر ضروری۔ ابھی ہمارے زمانے میں بیٹ کوائن آیا اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے ہیں۔ اب اتنے سارے مسائل کو اگر ہمارے زمانے میں اگر ہم بولیں گے نہیں المقلدون المحض نہیں چلے گا تو مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ تو شیخ الاسلام فقیہ اللہ حضرت مولانا تقی صاحب جیسے لوگوں کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اللہ اس دین کے لیے افراد کو اور رجال کو ہر زمانے میں کیا کرتا ہے؟ جس زمانے میں جیسے رجال کی ضرورت اللہ ایسے رجال کیا کرتا ہے؟ مہیا کرتا ہے۔ لہذا اس بنا پر یہ جو اجتہاد ہے، یہ اجتہاد خالصتاً اس اپنی فقہ اور اپنے اصول کی رعایت میں ہوتا ہے، اپنی فقہ اور اپنے اصول کی رعایت میں۔ اس میں سب سے بڑا کارنامہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا۔ امداد الفتاویٰ جو ہے وہ چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، وہ بہت اہم کتاب ہے، لیکن اردو بہت مشکل ہے۔ ایسا کر کر ہمارے طلباء اور ہمارے علماء اس کو چھوتے، ارے بھائی وہ اردو مشکل نہیں ہے، وہ متن ہے، وہ کیا ہے؟ متن ہے۔ لہذا اس کو اٹھانا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ بالاستیعاب اس کو پڑھ لے گا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے جو رسائل ہے، بڑا جاندار اور شاندار کام کیا حضرت نے۔ مولانا تقی صاحب ہے، مفتی شفیع صاحب ہے، ان لوگوں نے جو کام کیا وہ اسی کی روشنی میں کام کیا ہے۔ بہت ساری چیزوں کے اشارات، معیشت کے بہت سارے مسائل کے اشارات کہاں پر ہے؟ حضرت کی کتاب میں ہے۔ کمپنی کے حکم کے بارے میں کہ لمیٹڈ کمپنی اور اس کے بارے میں سب سے پہلے کس نے لکھا ہے تفصیل کے ساتھ؟ حضرت تھانوی نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ حضرت تھانوی نے لکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح کی کتابوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے۔ بہرحال تو یہاں پر لگے ہاتھ بات آئی تو اس کو ذکر کر دیا۔ وَأَكْثَرُ فُرُوعِهَا ظَفَرْتُ بِهِ فِي كُتُبٍ غَرِيبَةٍ کا فقہ کی بہت ساری فروعات کو میں نے ایسی کتابوں میں بھی پایا جن کتابوں کا فقہ سے تعلق نہیں ہے۔ او عثرت به فی غیر مظنته، جہاں خیال و خواب و خیال میں بھی بات نہیں تھی وہاں پر الا انه بحول اللہ وقوته، مگر اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے ہی مدد اور اس کی توفیق سے لا انقل الا الصحیح المعتمد فی المذہب، میں نے صحیح معتمد فی المذہب ہی کی رعایت کی ہے۔ وَإِن كَانَ مُفَرَّعًا عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ أَوْ رِوَایَةٍ ضَعِیفَةٍ، اور اگر کبھی کوئی تفریق قول ضعیف یا روایت ضعیفہ پر آئی نبہت علی ذلک، تو میں نے اس پر کیا کر دی ہے؟ تنبیہ کر دی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ غالباً اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے۔ انسان تھے نا، اور 5 مہینے میں اتنی جناتی کتاب لکھے کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ تو غالباً کبھی کہیں چھوٹ گیا ہو تو ایسا مت بولنا کہ ابن نجم کچھ بھی لکھ کے کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ اس لیے مصنف نے پہلے کہہ دیا کہ غالباً اکثر و بیشتر میں نے اس کا التزام کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر بھی اگر کہیں پر ایسا کچھ ہو گیا، فروغ گزاش تو ہو جاوے،
تو بہرحال انسان کی کتاب ہے، یہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں۔ وحکی ان الامام ابا طاہر الدباس، ان کا نام ہے محمد بن سفیان ابو طاہر الدباس، عراق میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ مانے جاتے تھے۔ انہوں نے فقہ ابو خازم سے حاصل کیا اور ان کے ہاتھ بھی بہت سارے اپنے زمانے کے فقہا تیار ہوئے۔ یہ امام ابو الحسن الکرخی کے معاصرین میں سے تھے، حافظے میں بھی آپ مشہور تھے اور معرفت روایت میں بھی اور فقہ کے باب میں بھی۔ ملک شام کے آپ کو قاضی بنائے گئے اور ملک شام ہی میں آپ کا انتقال ہوا۔ آخری عمر میں آپ نے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا تھا، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ حجاز کی طرف آ گئے تھے اور مکہ مکرمہ ہی میں آپ نے قیام کیا، اور آپ کا انتقال ایک قول کے مطابق وہیں پر مکہ مکرمہ میں ہوا۔ آپ کو دباس کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ بیع الدبسی، ایک قسم کا کپڑا ہوتا تھا الدبس، اس کی آپ کیا کرتے تھے؟ بیع و شراء کرتے تھے، اس کے تاجر تھے، اس وجہ سے آپ کو دباس کہا جاتا ہے۔ جمع قواعد مذهب ابی حنیفہ فی 17 قاعدۃ ورده الیہا وله حکایۃ مع ابی سعید الہروی۔ فرماتے ہیں کہ قواعد کے باب میں ہمارے فقہا میں سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ کس نے کیا؟ ابو طاہر الدباس نے، محمد بن سفیان ابو طاہر الدباس نے۔ اور پھر ایک حکایت عجیب و غریب انہوں نے نقل کی ہے کہ ابو طاہر الدباس نے کس طریقے سے ان قواعد کو کیا جمع کیا۔